کیا آپ جانتے ہیں کہ عزیز میاں قوال کی امجد صابری کے والد اور چچا صابری برادران سے کیا دشمنی تھی اور وہ ایک دوسرے کے خلاف لفظی گولہ باری کیوں کرتے؟ پنجاب یونیورسٹی سے اعلیٰ تعلیم یافتہ قوال عزیز میاں کے بارے میں عمر شریف مذاق مذاق میں کیا کہا کرتے؟ عزیز میاں کی قوالیوں کو تنقید کا نشانہ کیوں بنایا جاتا اور وہ کب کب جیل کے مہمان بنا لیے جاتے؟ میرٹھ یو پی سے ہجرت کر کے پاکستان آنے والے اس صدی کے سب سے بڑے قوال عزیز میاں کو فوجی قوال کیوں کہا جاتا تھا اور وہ پاکستان سے زیادہ ایران میں مشہور کیوں تھے؟ آج کی ویڈیو میں دنیا بھر میں اپنی قوالیوں سے دھوم مچانے والے پاکستان کے لیجنڈ قوال عزیز میاں کے ایسے ہی 20 فیکٹس شیئر کیے جائیں گے جو ان کے ساتھ دفن ہو گئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن باکس اور میں ہوں کنزا فرمان۔ میرے انسٹا اکاؤنٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، سو لیٹس بگن۔ عزیز میاں کا اصل نام عبدالعزیز تھا، جبکہ میاں ان کا تکیہ کلام تھا۔ اسی وجہ سے ان کا نام عزیز میاں مشہور ہو گیا۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ دنیا بھر میں عزیز میاں کے نام سے معروف لیجنڈ قوال کا شناختی کارڈ پر نام عزیز الحسن تھا، جبکہ انہیں گھر والے پیار سے باؤجی کے نام سے پکارا کرتے تھے۔ آزادی کے بعد 5 سالہ عزیز میاں کو اپنے خاندان کے ساتھ میرٹھ یو پی سے ہجرت کرنا پڑی اور وہ ملتان کے نواحی قصبے شجاع آباد میں آ گئے۔ یہ وہی شجاع آباد ہے جہاں سرائکی کے شاعر شاکر شجاع آبادی نے خوب شہرت پائی۔ تو ایسے میں یہ کیسے ممکن تھا کہ عزیز میاں کی روح میں شاعری نہ اترتی؟ عزیز میاں قوال پاکستان کے شاید اکلوتے قوال گزرے ہیں جو اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے۔ جی ہاں، انہوں نے 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 3 MA کیے تھے۔ ان کے پاس پنجاب یونیورسٹی کی عربی، فارسی اور اردو میں ماسٹرز کی ڈگریاں تھیں۔ جن دنوں عزیز میاں تعلیم حاصل کر رہے تھے تبھی انہوں نے قوالی کرنا شروع کر دی تھی۔ تب وہ اپنے فن کا مظاہرہ حضرت داتا گنج بخش کی درگاہ کے باہر ایک درخت کے نیچے لوگوں کو قوالیاں سنا کر کرنے لگے۔ منفرد انداز قوالی نے ان کو ایک دم مشہور کر دیا۔ اپنے خاص اور جوشیلے انداز میں جب وہ محفل سماع میں پرفارم کرتے تو سننے والے ان پر ہزاروں روپے کے نوٹ نچھاور کرتے۔ عزیز میاں کو اپنے ابتدائی دور میں فوجی قوال کا لقب ملا کیونکہ ان کی شروع کی سٹیج کی بیشتر قوالیاں بیرکوں میں فوجی جوانوں کے لیے تھی۔ عزیز میاں کو یہ خاص مقام حاصل تھا کہ وہ قوالی کرتے ہوئے کسی ڈائری یا کاپی کا سہارا نہیں لیتے تھے، بلکہ محفل سماع کے دوران اگر ان کو اشعار کی آمد ہوتی تو وہ ان اشعار کو بھی قوالی کا حصہ بنا دیتے۔ عزیز میاں نہ صرف ایک عظیم قوال تھے بلکہ ایک عظیم فلسفی بھی تھے جو اکثر اپنے لیے شاعری خود کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے فنی دور کا آغاز عزیز میاں میرٹھی کی حیثیت سے کیا۔ عزیز میاں قوال کی شاعری پر مختلف حلقوں میں تنقید ہوتی رہی تو کبھی انہیں معمولی الزامات پر گرفتار کر لیا جاتا، تاہم انہوں نے کبھی بھی لمبا عرصہ جیل میں نہیں گزارا اور انہیں ہفتہ 10 دن میں جیل سے رہائی مل جاتی۔ صوفی ازم اور قوالی کا آغاز یوں تو مولانا رومی اور امیر خسرو سے منسوب ہے، لیکن عزیز میاں نے بھی اپنے منفرد انداز سے قوالی میں کمال حاصل کیا۔ عزیز میاں کو چونکہ فارسی زبان پر عبور تھا، اس لیے اہل ایران ان کو بار بار اپنے یہاں آنے کی دعوت دیتے تھے۔ انہیں شاہ ایران رضا شاہ پہلوی کے سامنے یادگار پرفارمنس پیش کرنے پر دنیا بھر میں مقبولیت ملی۔ عزیز میاں کی گائی ہوئی قوالیوں میں شرابی، تیری صورت اور اللہ ہی جانے کون بشر ہے کئی دہائیاں گزرنے کے باوجود آج بھی مقبول عام ہے۔ پاکستان کے عالمی شہرت یافتہ کامیڈین عمر شریف نے ایک دفعہ عزیز میاں کے بارے میں مزاحیہ شو میں کہا تھا، لوگوں کے جھگڑے زمین پر ہوتے ہیں، ان کے جھگڑے آسمان پہ ہیں، یہ اللہ سے جھگڑا کرتا ہے۔ صابری برادران نے عزیز میاں کی قوالی میں شرابی کو اپنی ایک قوالی پینا وینا چھوڑ شرابی میں تنقید کا نشانہ بنایا۔
عزیز میاں نے اس کا ترکی با ترکی جواب اپنی ایک اور قوالی ہائے کم وقت تو نے پی ہی نہیں میں دیا۔ عزیز میاں کے صابری برادران کو جواب کے بعد سے میں شرابی اور ہائے کم وقت تو نے پی ہی نہیں کو ایک ساتھ پیش کیا جاتا تھا۔ جب عزیز میاں قوال لوگوں کے سامنے اپنے فن کا مظاہرہ کرتے تو کئی گھنٹے تک مختلف قوالیاں پیش کرتے رہتے۔ وہ بیک وقت اردو، پنجابی، سرائکی، عربی، فارسی اور دیگر زبانوں کے ادب سے استفادہ کرتے اور قوالی کو چار چاند لگا دیتے۔ عزیز میاں قوال اپنی بیشتر قوالیاں خود لکھتے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے علامہ اقبال اور قتیل شفائی کا کلام بھی بارہا گایا۔ عزیز میاں نے اپنے بچوں کے نام بھی انہی شعراء اور ادیبوں کے نام پر رکھے جن کا وہ کلام اپنی قوالی میں پڑھا کرتے تھے۔ ان کے بچوں کے نام امیر خسرو میاں، شیراز علی میاں، وہ علی میاں، شمس تبریز میاں، میاں جنید بغدادی، میاں شبلی نعمانی، میاں فرید الدین عطار، فرحان عزیز میاں، عمران عزیز میاں اور دیگر بزرگوں کے نام پر رکھے۔ عزیز میاں قوال کہا کرتے تھے کہ اگرچہ قوالی سے میرا روزگار وابستہ ہے، لیکن خوشی اس بات کی ہے کہ اس فن کے ذریعے میں عبادت کر رہا ہوں۔ انہیں حکومت پاکستان نے پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ سے نوازا۔ یہ سال تھا 2000 کا، جب ڈاکٹروں نے یرکان کے سبب عزیز میاں کو سفر کرنے اور قوالی سے روک دیا، لیکن وہ کہاں رکنے والے تھے۔ اسی برس وہ حکومت ایران کی دعوت پر تہران گئے۔ 27 اپریل 1942 کو دلی شہر میں پیدا ہونے والے عزیز میاں 6 دسمبر 2000 کو تہران میں وفات پا گئے۔ ان کے جسد خاکی کو وطن واپس لایا گیا اور انہیں وصیت کے مطابق ان کے مرشد طوطا والی سرکار ملتان کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ عزیز میاں کے 2 بیٹے عمران اور تبریز اپنے والد کے فن کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ وہ فن قوالی کا ایک ایسا نام تھے جس کا کوئی مد مقابل نہ تو ان کی زندگی میں آیا اور نہ ہی ان کی موت کے بعد ان کا خلا کسی نے پر کیا۔ ان کے بیٹے اگرچہ انہی کے انداز میں قوالی کرتے ہیں، لیکن جو بات عزیز میاں کی تھی وہ ان میں کہاں۔ آئی ہوپ آپ ہماری آج کی ویڈیو کو پسند کرتے ہوئے اپنے دوست احباب اور ہم خیال لوگوں تک شیئر کریں گے۔ پاکستانی پاپ میوزک کی جان نازیہ حسن پر ایکسکلوسیو ڈاکیومنٹری دیکھنے کے لیے آپ یہاں اوپر کلک کر سکتے ہیں۔ جنرل نیازی کی بایوگرافی کے لیے یہاں نیچے، اور میاں محمد شریف کے فیکٹس آپ کو یہاں ملیں گے۔ الیکشن باکس سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کسی نئی ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔